ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو پیر صاحب بات کر رہے ہیں میں اسی کو تھوڑا سا لے کے بات کروں گا، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ پھر مومن کی تعریف کی گئی کہ مومن وہی ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ لوگوں کے جو مال ہیں جانیں محفوظ ہیں۔ آج ہم احتجاج ضرور کریں۔ احتجاج کا مطلب ہے ہم اپنے جذبات جو ہیں اس کو میڈیا کے ذریعے ہم ایک پریشر کہہ لیں ریکارڈ ہم کروا رہے ہیں، لیکن احتجاج کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکلوں کو جلا دیں، ہم بلڈنگوں کو جلا دیں، ہم ہوٹلوں کو۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ ہم تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی امت ہیں کہ جنہوں نے دوران جنگ کہا کہ آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں کرنا، راہبوں کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہا کہ آپ نے چشموں کو نہیں بہانا، درختوں کے پتوں کو نہیں توڑنا، اور ہم احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں املاء کا۔ تو احتجاج ہم نے کرنا ہے پریشر بڑھانے کے لیے، اور یہ جو پریشر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغرب سے پہلے ہمیں OIC کے اوپر پریشر بڑھانا ہے۔ جو صاحب اقتدار مسلمان ہیں، مسلم امہ جو ہے، اس کے جذبات، ایمانی غیرت یقین کیجئے 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں، آج بھی ویسے کی ویسی ہی ہے۔ آج اگر کمی ہے تو آج کمی رہنما کی ہے، لیڈر کی کمی ہے۔ لوگ تو ویسے کے ویسے ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، یقیناً وہ بیچارے نکلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ بھیک مانگنے والی جو قوم ہوتی ہے وہ پریشر کیا بڑھائے گی، اپنی معیشت کو ڈوبتا ہوا دیکھنے والی دوسروں کی معیشت کو دھکا کیا دے، یہ سارے الگ چیزیں ہیں، یہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھتا ہوں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہی یہ قرآن کریم جو ہے لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کی طرف آئیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس سے لوگوں کو عزت ملتی ہے، اس سے لوگوں کو مقام ملتا ہے، اس سے لوگوں کو شان ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین میں دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دیکھیں، تو یقیناً اس سے قرآن کریم کی جو نشو و اشاعت ہے وہ بڑھے گی۔ وہ جو ہارے ہوئے جو قومیں ہیں، جو طبقات ہیں، وہ یقیناً خود بخود جن کو سکون نہیں ہے زندگیوں کے اندر، جن کی روحوں میں سکون نہیں ہے، اس طرح کے حادثات اور واقعات کے بعد یقیناً وہ اسلام کے دامن میں آتے ہیں، وہ قرآن کے دامن میں آتے ہیں۔ اور رہی بات آپ کی، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ آپ نے کہا کہ مختلف جو ہماری قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، سب سے کہا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ آؤ یہودیوں، آؤ عیسائیوں، آؤ آسمانی مذہب کو ماننے والوں، ایک کلمے کے اوپر آ جاؤ۔ اسلام کی دعوت آج بھی وہی ہے۔ دیگر جو مذاہب ہیں ان کی دعوتیں، ان کے میسج، ان کے پیغام بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کا پیغام اور میسج وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، اور یہی میسج اور پیغام 1400 سال کے بعد ہوگا۔ دنیا کے نصاب ہیں 100 سال کے بعد چینج ہو جاتا ہے، یا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا وہ نصاب ہے، 1400 سال پہلے جیسے تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہے، اور روز قیامت تک یہ ایسے ہی چلے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہی ہے، آؤ اس کلمے کے اوپر آؤ۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پوری مسلم امہ میں کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو دیگر مذہب کی کتابوں کے ساتھ یہ کچھ کرتا ہو۔ یہ جیسے بھی بھائی نے کہا کہ اسی عدالت میں تورات کے بارے میں کہا گیا تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور جب قرآن کی باری آئی تو انہیں اجازت دی گئی، اور ساتھ یہ بات بھی آئی، ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ 2-3 لوگوں نے اور بھی درخواست دی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج مذمت کی ضرورت ہے، مذمت سے زیادہ مرمت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے، جیسے ہم تقدیس قرآن ڈے منا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس ہستی کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جن کو جامع قرآن کہا گیا۔